الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جمعہ جو اسلامی سال چل رہا ہے اس کا آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے. دو دن کے بعد اتوار کو ہمیں انشاءاللہ نئے سال کا نئے مہینے کا چاند دیکھنا ہے. اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پیر کے دن سے نیا سال نیا مہینہ شروع ہوگا. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے چاند دیکھنے کا. اتوار کی شام کو انشاءاللہ ہمیں چاند دیکھنا ہے، اس کو یاد رکھیں آپ. اگر چاند ہو گیا تو یہ جو سال چلتا ہے 1429واں، تو پھر انشاءاللہ ہم مغرب سے 1430ویں سال میں داخل ہو جائیں گے. اسلامی مسلمانوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اللہ ہی نے بات ڈالی کہ اس کے متعلق پہلے کچھ کہہ دوں. تو اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے. یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے سے اس کو محترم بنایا. اس کا نام ہی محرم. اس کی وجوہات ہے، ادب و احترام والا ہم نے اس کو بنایا، عظمت والا بنایا. بے حرمتی نہ کرنا. بے حرمتی کا مطلب گناہوں میں مبتلا نہ ہونا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے عظیم مہینے اور جتنے عظیم دن آتے ہیں اسی میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں. کتنے تعجب کی بات، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما رہے. تو جب چاند نظر آ جاوے تو میری یہ درخواست ہے عاجزانہ
آپ کے فائدے کے لیے کہ 2 رکعت نفل الگ سے پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں آپ کہ یا اللہ یہ جو سال گزرا تو نے کتنی بڑی نعمت سے مجھے مالا مال کیا تھا، لیکن مجھ سے صحیح معنوں میں اس کی قدر دانی نہیں ہوئی، تیری نافرمانی ہوئی۔ یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، 5 منٹ یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا مجھے 5 منٹ کی مہلت دنیا کی دے دو، اس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ 5 منٹ تو کیا 5 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، 5 منٹ تو کیا 5 دن، 5 مہینے، 5 سال کیا 50 سالیں ہم نے بالکل ناقدری میں گزار دیے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں، اس پر کوئی حسرت نہیں، اس پر کوئی ندامت نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا اللہ یہ جو سال گزرا اور آج تک کی جو میری زندگی گزری تو معاف فرما دے، انشاءاللہ 2 منٹ میں ساری کوتاہیاں معاف ہو جائے گی۔ صرف ندامت کے آنسو چاہیے اللہ تعالیٰ کو، بس حسرت کا اظہار کرو، غم کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں غم کی بڑی قیمت ہے۔ درد دل کے واسطے انسان کو پیدا فرمایا، یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ایک بزرگ ملے ان کو، وہ بزرگ نے یوں فرمایا کہ سعدی کیا میں آپ کو کتب بنا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ گلستان میں واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہ میں اگر انشاءاللہ نظر کروں، توجہ کروں آپ کی طرف تو آپ کتب بن جاوے، ابدالوں کے بھی سردار بن جاوے۔ ابدال تو کیا کتب ایک ہوا کرتا ہے، آپ کو میں کتب بنا دوں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بتلائی کہ کتب بننے سے تو یہ ہوگا کہ میں بڑا عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں گا۔ ہاں، میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درد دل عطا فرمائے۔ درد دل کا مطلب سمجھے، دل کا درد، بس اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں میرے نفس کو جو بے چینی جو ہوئے وہ مجھے مطلب کہ عطا فرما دے وے۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آیا فوراً میں بے چین ہو جاؤں، نماز کا حکم آیا میں بے چین ہو جاؤں، جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں وہاں تک مجھے چین نہ پڑے۔ ایسا دل عطا فرماوے اللہ۔ اس سے آپ دعا کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، ہمیشہ میں یوں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں، بس یہ کیفیت میری پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ توجہ فرماوے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو مدت چاہیے، مدت۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کتب بننے کی، میں تو درد دل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ جو اسلامی نیا سال جو ہے، یہ اسی چیز کا سبق دیتا ہے، درد دل پیدا کرو۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ کیسے وہ۔ تو ہمیں
2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ یہ تو سال شروع ہوگا، یا اللہ صحیح توفیق مجھے نصیب فرما، تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، روزی روزگار میں برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اس طرح کی دعا کریں، پورا سال سلامتی کے ساتھ، خیر و برکتوں کے ساتھ گزرے، یا اللہ ایسے اسباب مہیا فرما۔ اس طرح دعا کرنے میں 5-10 منٹ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے دعا قبول فرماتے ہیں، ہمارا پورا سال عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اور یہ بھی کہہ لیں اللہ فتنوں سے بچانا، ہر روز ہر گھڑی آج دنیا میں نئے نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، یا اللہ تیری حفاظت کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، تو ہی میری حفاظت فرما۔ اس طرح ذرا دعا کر لینا۔ یہ سب سے پہلا حکم جو میں نے آپ کو بتلایا، اتوار کے دن اگر چاند دیکھ لے یہ کر لینا۔ یہ تو اسلامی نیا سال جو شروع ہوگا، اور عجیب اتفاق یہ کہ اسی ہفتے میں عیسوی سن بھی بدل جاوے گا، 2008 کے بجائے 2009 ہو جاوے گا اسی ہفتے میں۔ آئندہ جمعہ عیسوی سن کے اعتبار سے بھی نئے سن میں، اور ہجری سن کے اعتبار سے بھی نئے سن میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماوے اور ہمارے لیے وہ نیا سال مبارک فرماوے، سب پورے امت کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، ورنہ آج واقعات مسلمانوں پر بڑے حالات ہیں۔ اللہ ہی بس رحمت کا معاملہ فرماوے اور برکتوں کا معاملہ فرماوے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماوے۔ ضرور سب کے لیے آپ دعا کریں، یہ بہت اہم بات تھی، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی۔ اب اسلامی جو سن ہجری ہے، ہم اس کو بولتے سن ہجری، تو ہجرت سے اس کی ابتدا ہے۔ اصل میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی، مختصر تاریخ میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کا گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت عمر اپنے تمام حاکموں کو خطوط لکھتے تھے، فرامین بیچتے رہتے تھے، قوانین بیچتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا امیر المومنین، آپ کے خطوط تو آتے رہتے ہیں، آپ کے فرامین آتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط پہلے آیا اور کون سا فرمان بعد میں آیا، تو کچھ اس کی تعیین کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ واقعہ ہوا سن 17 ہجری کا، ہجرت کے 17 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں شروعات نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیوں شروعات نہیں، یہ تو بڑی لمبی تفصیل کی باتیں ہیں، ایک مجلس میں نہیں ہوا کرتی، مختصر سن لو۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا، اور یہ بات ان کے سامنے رکھی، یہاں بالکل کوئی تاریخ کا آغاز اور کوئی ابتدا سن کا ہونا چاہیے، تو آپ مجھے مشورہ دو کس اعتبار سے ہم سن کا آغاز کریں۔ تو کسی نے یوں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ابتدا کریں۔ کسی نے یوں کہا، آپ کی وفات حسرت آیات سے سن ہجری کی ابتدا کریں۔ کسی نے یوں کہا، آپ کی بعثت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو جس سال سے نبوت عطا فرمائی اس وقت سے سن کا ابتدا کریں۔ کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی
اس سے ابتدا کریں. یہ 4 باتیں خلاصہ تھا پورے مجلس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وفات سے سن کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے. کیوں کہ یہ وفات تو بڑی مصیبت کی چیز ہے, بڑی حسرتوں والی چیز ہے, اور مصیبت والی چیز سے کسی چیز کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے. پھر بعد میں فرمایا کہ ولادت بھی ایک اعتبار سے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے. اور اسی طرح بعضوں نے یوں فرمایا کہ وفات اور اسی طرح بعثت سے بھی مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ نبوت جب ملی تو اتنا عام اسلام ابھی دنیا میں نہیں ہوا تھا. اس لیے میرے خیال میں یوں آتا ہے کہ ہجرت سے ابتدا کریں. تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا. اور یاد رکھنا صحابہ کسی بات پر اتفاق کرنے میں یہ اجماع ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. 4 دلائل ہیں, اصول 4 ہیں, ان میں سے ایک اصول, ایک اصل اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کے اجماع پر عمل کیا جاوے گا. اس بنا پر یوں سمجھو یہ اسلام ہی کی طرف سے ہے, اور اسلامی جو تقویم ہے اس کے اوپر تو بہت سارے احکام کا دار و مدار ہے. اس بنا پر مسلمانوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اسلامی تاریخ. جس طرح ہمیں انگریزی تاریخ یاد ہے, اس سے زیادہ ہمیں اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ میں نے ہجرت کا انتخاب کیوں کیا. یہ اصل سبق لینا ہے. یہ جو سبق ہے نا, پوری زندگی کا خلاصہ سمجھو, مسلمان کا خلاصہ, اسلام کا خلاصہ, صحابہ کا خلاصہ, تمام چیزوں کا خلاصہ جو ہے نا وہ تمام کا تمام ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے. وہ کیا خلاصہ کہ ہجرت, آپ ہی بتلاؤ کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی, اور ہجرت کا معنی کیا؟ وطن کو چھوڑ دینا. تو صحابہ نے اپنا جو محبوب جو وطن تھا, وطن اصلی مکہ مکرمہ جو تھا, وہ تمام چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا تھا؟ واحد اس بنا پر کہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا تھا, اسی بنا پر انہوں نے ہجرت کی. اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم پورا نہ ہوتا ہو اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا. اگر ہماری بیوی کے سامنے اللہ کا حکم پورا نہ ہوتا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ پورا ہوتا ہو, ہمیں اپنی بیوی کی بات کو چھوڑنی پڑے گی. اولاد کی بنا پر اگر اسلام کو اور اسی طرح سنتوں کو بالائے طاق رکھنے کا موقع ملے تو یاد رکھنا سنتوں پر عمل کیا جائے گا, اولاد کی بات کو بالائے طاق رکھنی پڑے گی. یہ ہے ہجرت کا خلاصہ, اور یہ ہے ہجرت سے ہمیں سبق لینا. آپ ہی بتلاؤ, صحابہ نے اپنے والدین کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, مکان کو چھوڑا, محبوب وطن کو چھوڑا. کتنا پیارا تھا. ارے مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ روتے تھے. حضرت بلال کا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے واقعات جو تاریخ میں اور اسی طرح سیرت میں لکھے ہوئے عجیب و غریب انداز سے مکہ کو یاد کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کو یاد کر کے روتے تھے. لیکن سب کچھ اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دیا. اسی کو بولتے ہجرت. تو آپ کہیں گے کہ اب تو ہجرت نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان فرما دی, اے مسلمانوں تم نا امید نہ ہونا. اگرچہ وہ مہاجرین تھے, ان کا درجہ بڑا بلند ہجرت کرنے کے بنا پر, لیکن اے مسلمانوں صحیح معنوں میں مہاجر تو وہ ہے المہاجر من ہجر نفسہ. صحیح معنوں میں مجاہد تو وہ ہے المجاہد من جاہد نفسہ, جو اپنے نفس کو چھوڑ دے, اپنے نفس کو کچل دے, اپنے نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دے. جو ایسا آدمی ہوگا یہ ہے صحیح معنوں میں مہاجر. یاد رکھنا آج کل کا ہمارا معاشرہ تو یوں کہتا ہے کہ اس طرح کرو, ہمارے گھر والے تو یوں کہتے ہیں کہ اس طرح کرو, ہمارا نفس یوں کہتا ہے کہ فلانا کام کرو, ہماری نفسانی خواہش کے مطابق
لیکن ایک طرف اللہ یوں فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ، ہجرت سے اس نئے سال سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ اللہ کے حکم کو ہمیں ترجیح دینا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں ترجیح دینا ہے، اپنے نفس کو نہیں، اپنی بیوی کو نہیں، اپنے اولاد کو نہیں، اپنے سماج اور معاشرے کو نہیں، بلکہ اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو صحیح معنوں میں واقعیتاً وہ مہاجر سمجھا جائے گا۔ اور یہ تو نفسانی خواہش، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یوں پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو کیا عجیب بات بیان فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر معاویہ، اگر تم نے مخلوق کی رضامندی کے خاطر کوئی کام کیا اور وہ کام کی بنا پر اللہ ناراض ہوا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی تم سے ناراض کروا دے گا۔ اور اگر تم نے مخلوق کو ناراض کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو تم سے راضی کروا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم مخلوق کے اندر تو ہمارا نفس بھی ہے، مخلوق کے اندر تو ہمارے بال بچے بھی ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، یہ ہجرت کا سبق ہمیں یہ لینا ہے کہ ہمیں اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر واقعیتاً جس نے اپنے نفس کو کچل دیا، یوں سمجھو وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اللہ تک پہنچنے کا رستہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، اگر آپ تک پہنچنا ہو تو کس طرح میں پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اپنے نفس پر قدم رکھو تو دوسرا قدم میرے تک آ جائے گا۔ تو بس اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دینا ہے، یہ ہمیں ہجرت سے سبق لینا ہے۔ چاہے کوئی بھی موقع ہو، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، تمام موقعوں میں ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دینا ہے، اپنی بیوی کے فرامین کے خلاف کرنا ہے۔ اگر وہ سنت کے خلاف جاتا ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف جاتا ہو، تو یاد رکھنا اسی میں عزت ہوگی اور اسی میں برکت ہوگی اور اسی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ بالکل 100% یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جس نے ہجرت سے یہ سبق لیا، یوں سمجھو کہ اس کا اسلامی نیا سال کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ہجرت سے یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اگر کسی نے یہ سبق نہیں لیا، اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، تو آپ ہی بتلاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ تو ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے ناراض۔ واقعتاً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہمارے حبیب کو ہم سے ناراض نہ فرمانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم نے اپنے اعمال سے شادیوں میں، غمیوں میں اور تمام اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اتنا ستایا کہ واقعتاً صحابہ ہماری زندگی کو دیکھنے میں ہمیں مسلمان ہی نہ سمجھے۔ یہ روایت میں ہے، لمبے لمبے واقعات ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک مختصر واقعہ میں سناؤں۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی کافروں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کو سولی پہ چڑھایا۔ جب وہ سولی پر لٹکے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ پر آپ کا جو نبی، جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جان لی جائے، کہ آپ اس بات کو چاہتے ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے تم کیسی بات کرتے ہو،
ارے جان تو بہت دور کی بات، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کا چھٹکارا ہو اور میری جان کی رہائی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کانٹا چوبے، اتنی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ ہی بتلاؤ، آج کل کی شادیوں میں، آج کل کے ہماری زندگیوں میں، آج کل کے ہم نے معاشروں میں اتنی سنتوں کا جنازہ نکالا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ورنہ صحابہ نے تو ہجرت کر کے ہمیں یہ سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیوی کی بات کو ٹھکرانا چاہیں تو ٹھکرا دو، اپنے اولاد کی باتوں کو ٹھکرا دو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ٹھکراؤ اللہ کے واسطے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کو بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ یوں سمجھو کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کے حکم کو توڑنے کی بنا پر، تو ایسے نکاح میں یاد رکھنا برکت بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہیں فرماتے۔ حالانکہ نکاح کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بنایا۔ کلام مجید میں ہے ایک آیت، میں مختصر اس کا نقطہ اپنے آپ کو سمجھاؤں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح تو اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ تو کیا مطلب آیت کا؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، علماء نے دو معنی بیان فرمائے کہ نشانی اور علامت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں کسی جگہ جانا ہے، ہم نے راستہ نہیں دیکھا تو رستے کے سائڈ پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ رستہ فلانی جگہ آپ کو پہنچا دے گا، تو وہ سائن بورڈ کے ذریعے سے ہم اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، کسی کو پوچھتے بھی نہیں، بس صرف نشان کے ذریعے سے ہم پہنچ گئے۔ تو یاد رکھنا یہ نکاح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بنایا کہ نکاح کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن چلو بتلاؤ، آج کل کے نکاح کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے یا شیطان تک؟ آج کل کے ہمارے نکاح کو دیکھو، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، عورتیں بالکل بے پردہ، مردوں کا عورتوں کا بالکل اختلاط، ایک ساتھ میں جمع ہونا، ملنا جلنا، بے تحاشا باتیں کرنا، اور نہ معلوم کتنی بے پردگی اور بے حیائی۔ تو آپ ہی بتلاؤ کیا یہ نکاح کا رستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے؟ بلکہ یہ تو شیطان تک اور جہنم تک پہنچانے والا ہے، یاد رکھنا۔ ارے 2-3 دن کے لیے صبر کر لے وے، 2-3 دن کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو پتھر رکھ دے وے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی باتوں کو نہ مانے، تو انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ ہم اگر نفسانی خواہش کے خلاف کریں گے، بیوی کے خلاف کریں گے، تو یہ نفس کو بڑا بھاری گزرے گا، تکلیف ہوگی اپنے دل کو، اور اسی طرح اپنے نفس کو بڑا غم ہوگا۔ علماء یوں فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب کرنے والا رستہ اللہ تک وہ اپنے دل کو غم پہنچانا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ سب میں اشارہ صرف کرتا ہوں۔ اپنے دل کو جو غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 منٹ میں اتنا قریب فرما دیتے ہیں کہ آدمی 500 سال کی عبادت کرنے کے بعد بھی اتنا درجہ نہیں پاتا جتنا 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ 5 منٹ میں اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں، اس درد کے اوپر، اس غم کے اوپر، اس بے چینی کے اوپر۔ یہ حسرت کو تم معمولی مت سمجھو، نفسانی خواہش کے خلاف کرنے سے جو غم ہوتا ہے، یاد رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے وہ درد دل عطا فرما، میں تیرے راستے میں خوب بے چینی اٹھاؤں، میں تیرے حکم کو پورا کرنے میں جو دل پہ جو بے چینی ہوتی ہے اس کو خوشی خوشی میں برداشت کر لوں، ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، شیطان نے ان کو سلا دیا، پورا دن روئے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ کیا ہوا کہ جس کی بنا پر مجھے توفیق نہیں ملی، روئے، توبہ کی،
اور آج ہماری حالت کیسی ہے؟ فرض نماز فوت ہوتی ہے لیکن کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ میری فجر کی نماز فوت ہو گئی. توبہ تو بہت دور کی بات، ندامت بھی نہیں ہوتی اور سنتوں کا جنازہ نکالتے لیکن کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی. کتنے افسوس کی بات، بھائی ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے. یہ دنیا کی زندگی واقعیت میں کہتا ہوں خواب ہے، خواب. بزرگان یہی فرماتے ہیں جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں کوئی خواب آتا ہے اچھا، لیکن ایک دم سے جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اگر ہماری حالت خراب ہو تو ہم یوں کہتے ہیں یہ تو خواب تھا، اس سے کیا فائدہ ہوا. یا اگر خواب میں یہ بات آئی کہ میں بڑا تکلیف میں ہوں اور آنکھ کھل جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو وہ تو خواب تھا. تو اسی طرح یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی خواب کی طرح ہے. جب آدمی مرے گا تب صحیح معنوں میں بیدار ہوگا اور یوں سمجھے گا کہ دنیا کی زندگی تو خواب جیسی. تو واقعیتاً جو کچھ سمجھنا ہے اسی زندگی میں ہم سمجھیں. اس نفس کو کچلنے میں جو مزہ آئے گا واقعیتاً وہ مزہ کسی چیز میں نہیں آئے گا. تو دوسرے دن شیطان حضرت امیر معاویہ کو اٹھانے کے لیے آیا. جب اٹھانے کے لیے آیا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو کون؟ کہ میں شیطان. بھائی شیطان تو نیک کام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، تو کیوں مجھے اٹھانے آیا؟ تو اس نے معذرت چاہی کہ اس لیے کہ کل میں نے آپ کو سلا دیا، تو سلانے کی بنا پر آپ نے جو غم منایا اس غم کی بنا پر آپ پوری زندگی تو کیا ہزاروں سال تہجد پڑھتے، تہجد 1000 سال پڑھنے کے باوجود آپ کا جو مرتبہ حاصل ہوتا اتنا مرتبہ ایک دن آپ کے غم منانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اس بنا پر میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں. یہ ہے غم. تو آپ ہی بتلاؤ آج کل کے نکاح کیسے ہو چکے ہیں سنتوں کے خلاف. تو کوئی سنت کے مطابق کرے گا نکاح تو واقعیتاً غم اٹھانا ہے. اپنے بال بچوں کے خلاف بولیاں سننی پڑے گی، اپنے نفس کے خلاف غم اٹھانا پڑے گا. لیکن اس کا ثواب کتنا ملے گا معلوم میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ کا وہ بندہ مقرب بن جاوے گا اور اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکتوں کا بارش برساوے گا، رحمتوں کی موسلادھار بارش برساوے گا اور اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بناوے گا. اور واقعیتاً اس نکاح کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنا آزادی مکمل کر لیا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ نفسانی خواہش کے خلاف نکاح ہوگا، سیدھا سادہ ہوگا، سنتوں کے مطابق ہوگا، بے پردگی نہ ہوگی اور گناہوں کا کام نہیں ہوگا. تب جا کے اس میں یہ سب برکتیں ہوگی. اور یاد رکھنا نکاح میں دینداری کو پیش نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. وقت ہو چکا ورنہ میں آپ کو تھوڑا بہت اور دینداری کے متعلق سنا تھا. پھر کبھی جو موقع ملا تو انشاءاللہ میں کہوں گا. برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا عورتوں کو تو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون کی زندگی ملے. آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بیچارہ چین اور سکون والا نہیں نظر آتا. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سنتوں کے خلاف زندگی گزاری، نکاح سنتوں کے خلاف، عورتوں کے ساتھ ملنا سنتوں کے خلاف، کوئی دعا بھی نہیں جانتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے افسوس سے فرماتی ہیں کہ واقعتاً جمعہ کے وقت اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے میں شیطان کا بھی حصہ ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ہماری اولاد جو نافرمان ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے. اور دوسری وجہ کیا معلوم؟ ایک روایت میں یوں آتا ہے جو آدمی اپنی بیوی سے جمع کرے اور اس میں اگر جو بچے کا حمل پھیڑ گیا اور اس رات کو فجر کی نماز دو میں سے کسی نے نہیں پڑھی تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو نافرمان بنا دیتا ہے. تو یہ ہماری تربیت دیکھی. اور دوسری بات کہ ہم بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت بھی نہیں کرتے، کوئی دینی تربیت نہیں. ارے بچہ ابھی تو دنیا میں آیا نہیں، اس سے پہلے ٹی وی کو وہ سمجھنے لگتا ہے،
کہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ٹی وی شروع کر دیتا ہے، تو آپ ہی بتلاؤ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ بچے کیا وہ شیطان کے بچے بنیں گے یا وہ نبی کے عاشق بنیں گے؟ آپ ہی بتلاؤ۔ آج ہمارا قصور ہے، ہر چیز میں سنتوں کا جنازہ نکالتے، ہر چیز میں نفسانی خواہش کے مطابق ہم کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے شیطان خوش ہو۔ تو یاد رکھنا یہ اسلامی جو نیا سال ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہجرت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ ہے اسلامی نئے سال کا سبق۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق عطا فرمائی، واقعات اس کے لیے تو 1-2 گھنٹے ہونے چاہیے تھے، کیا کریں؟ یہ تو بڑا عجیب سبق ہے، بڑے عجیب باتیں اس میں تو چھپی ہوئی ہیں، لیکن میں بیان نہیں کر سکا۔ صحیح میں کہتا ہوں، میں اپنی کوتاہی کا میں اعتراف کرتا ہوں، میں صحیح معنوں میں بات نہیں سمجھا سکا۔ مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں اچھی طرح اس کو میں آپ کو کھول کے سمجھاؤں، لیکن کیا کروں؟ اللہ بس جتنا مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اسی کو قبول فرما لے اور اسی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔